سوال ہے محمد عمار ہیں سمر آباد لاہور سے. وہ کہتے ہیں کہ عمران خان نے سعودی عربیہ میں مزدور طبقے کی شکایات پہ سعودی عرب سے سفیر سمیت 6 لوگوں کو سزا کے طور پہ وغیرہ وغیرہ. لمبا سوال ہے، بیسیکلی سوال یہی ہے. تو اینڈ پہ پوچھتے ہیں کہ کیا عمران خان نے اوورسیز پاکستانیوں کے حق میں اچھا قدم اٹھایا؟ تو محمد عمار صاحب، یہ اچھا قدم نہیں ہے، یہ بہت ہی اچھا قدم ہے. جو شخص، جو ادارہ، جو لوگ، جو گروہ، جو قبیلہ پاکستانیوں کی تذلیل اور تباہی کا باعث بنے، ذلت اس کا مقدر ہونا چاہیے. یہ قدم قدم پہ جگہ جگہ پاکستانیوں کی، میں تو تنگ آ کے یہ سوچتا ہوں کہ یار ہماری جو اشرافیہ ہے، سو کالڈ یہ بدماشیاں، یہ اگر لوگوں کو وہ روٹی کپڑا مکان علاج وغیرہ وہ نہیں دے سکی تو عزت نفس تو کم از کم یہ دے دیتے. پاکستانیوں کے ساتھ بھی یہی ہو رہا ہے. ان کا علاج یہی ہے جو عمران خان نے جو بات کی ہے، ان کے ساتھ پوری بد لحاظی سے، پوری سفاکی سے نبٹنا چاہیے. جو جن لوگوں کا دیا کھاتے ہیں، یہ ٹیکس پیئر، اور ٹیکس پیئر وہی نہیں ہوتا جو ایف بی آر کوئی ریٹرنز جمع کراتا ہے، وہ قدم قدم پہ. یہ بچوں کی ٹافی پہ بھی ٹیکس ہے. تو یہ ٹیکس پیئر کے، یعنی عوام کے پیسے پہ پلنے والے عفریت ہیں، جو اگر لوگوں کے ساتھ مس بہیو کرتے ہیں تو ان کے ساتھ جتنا بھی برا کیا جائے وہ کم ہے. سو یہ بہت اچھا قدم ہے. ندیم افتخار ہیں ماڈل ٹاؤن لاہور سے. وہ کہتے ہیں کہ جی NA 249 کے ضمنی الیکشن میں یہ وہ پیپلز پارٹی جیت گئی، نون لیگ دوسرے نمبر پہ، تحریک انصاف آخری نمبر پہ آئی اور اسے تحریک لبیک سے بھی کم ووٹ ملے. آپ کے نزدیک PTI کے زوال کی بڑی وجہ کیا ہو سکتی ہے؟ دیکھیں، پہلی بات تو یہ زوال میرا خیال ہے ذرا زیادہ بڑا اور سخت لفظ ہے ندیم افتخار صاحب. یہ all this is part of the game. دیکھیں، الیکشن بھی جنگ کی مانند ہوتا ہے، اور جنگ کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ ایک ہنڈولے کی مانند ہے. یہ وہ جو بچوں کے نہیں، وہ پنگوڑے سے یوں چلتے، کبھی اوپر کبھی نیچے، کبھی اوپر کبھی نیچے. تو وہ بھی PTI پہ دن تھے نا جی. آپ زوال کی بات کر، جب ان کو ایک ایک دو دو سیٹ کے یہ گاہک تھے بیچارے، عمران خان کے ساتھ چند بندے رہ گئے تھے. تو میرا خیال ہے ان کے لیے کلمہ خیر بولنے والا میڈیا میں میرے بعد کوئی ایک دو بھی نہیں کہنا چاہیے. ایک آدھ کو بندہ ہے، باقی سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. جھوٹ چاڑ کے سارے چلے گئے. اس نے ہمت نہیں آ رہی. پھر جہانگیر ترین جیسے لوگوں کی سپورٹ، آپ ان کے بارے میں جو مرضی کہتے رہیں، وہ ریالٹی ہے. تو وہ پھر اقتدار میں بھی آئے. اب پھر اگر کوئی فیز آتا ہے ایسا جسے لین پیریڈ کہتے ہیں، جو کھلاڑیوں پہ بھی آتے ہیں، سنگرز پہ بھی آتے ہیں، ایکٹرز پہ بھی آتے ہیں، یہ ہر پیشے میں ہوتا ہے. وہ کبھی کبھی اسے کہتے ہیں پیکس اینڈ ویلیز. وہ پینٹر پہ بھی یہ وقت آتا ہے. یہ ہر پروفیشنل پہ، ہر پروفیشن میں یہ ہوتا ہے. کبھی آپ لو ہائیز اینڈ لوز چلتی رہتی ہیں. اس لیے کوئی ایسا سنجیدہ معاملہ نہیں ہے. ایک کریڈٹ ہے جو PTI کو ملنا چاہیے کہ ہمارے ہاں پریکٹس یہ ہے کہ جو اقتدار میں ہوتا ہے وہ کبھی نہیں ہارتا. وہ ہارے ہیں تو یہ ایک ان اے وے ایک اچھی بات. یہ محمد ادریس ہیں. وہ کہہ رہے ہیں کہ میرا کرونا ٹیسٹ پازیٹیو آ گیا. اسپتالوں کے وہ حالات نہیں کہ وہاں جایا جائے، اس لیے خود کو گھر پہ کرنٹینہ کر لیا. میرا کیا ہوگا؟ نہ مجھے کوئی گھر پہ پڑھا سکتا ہے، نہ میں کہیں باہر جا سکتا ہوں. تعلیمی ادارے ویسے بند ہیں. لوکل اکیڈمیز اب بھی پڑھا رہی ہیں. تو مجھے بتائیں میں کیا کروں؟ محمد ادریس صاحب، بیٹا اللہ آپ کو صحت دے اور صحت کے ساتھ زندگی دے، اور زندگی کے ساتھ آپ کو کامیابی اور کامرانی عطا فرمائے. مجھے آپ نے بتانا ہے انشاءاللہ. میرے پروردگار نے چاہا مجھے آپ نے ریکور کر کے کورونا کو شکست دے کے آپ نے مجھے محمد ادریس صاحب بتانا ہے. مجھے ہلکی بے چینی رہے گی. انشاءاللہ آپ پوری طرح آبزرو کریں، اور کوارنٹین سے بہتر اس کا علاج کوئی نہیں ہے. آپ ینگ ہو، آپ کے جو آپ نے بتایا اس سے مجھے اندازہ ہوتا ہے کہ ابھی آپ
اگر کالج یونیورسٹی لیول پہ ہو تو ماشاءاللہ آپ ینگ ہو، اپنی صحت کا خیال رکھو، مکمل طور پہ کوارنٹین کا جو معاملہ ہے اس کو پوری طرح اس کے جتنے بھی ایس او پیز جو بھی ہے اس کو آبزرو کریں، اچھا کھانا کھائیں، اور جتنی جلدی ہو سکے مجھے اس کا حوالہ دے دیں کہ میں نے ہی آپ سے ریکویسٹ کی تھی کہ مجھے اپنی صحت مندی کی خوشخبری سنائیں۔ میں گناہ گار ہوں، میں اپنے اہل خانہ سے بھی اور خود بھی میں دعا کروں گا، اور میں ویورز سے یہ اپیل کرتا ہوں کہ محمد ادریس ہیں لاہور سے، از اے ینگ مین، ان کی صحت یابی کے لیے ایک بار بھی آپ دعا کر دیں گے، اور اگر 1,00,000 بندہ 2,00,000 بندہ 50,000 بندہ کرے گا، اتنی بار رب العالمین کے در پہ دستک دی جائے گی تو انشاءاللہ ادریس صاحب صحت یاب ہو جائیں گے۔ تھینک یو ویری مچ۔ یہ بڑا عجیب سا سوال ہے، خاور سلطان ملک ہیں میاں والی سے، وہ کہتے ہیں کہ جی ہمارے زیادہ تر پاکستانی بھائی جب بھی کسی بیرون ملک جاتے ہیں، خواہ نوکری یا پڑھائی، تو وہاں جا کے شادیاں کیوں کر لیتے ہیں؟ یہ خاور سلطان صاحب آئی ڈونٹ نو، ایک تو ذاتی چوائس، اور دوسری بات یہ ہے کہ اہل کتاب سے شادی جائز ہے، ان سو مینی کیسز خواتین جو ہیں وہ اسلام قبول کر لیتی ہیں، تو اس میں تو کوئی حرج نہیں ہے۔ اور دوسرا شاید ویسٹ میں جانے کے بعد اس سے تھوڑا بندہ کو کمفرٹیبل ہو جاتا ہوگا، بہتر ہوگا۔ میں گیا تو کئی بار ہوں، لیکن کہاں مجھے وہاں طویل عرصہ رہنے کا اتفاق نہیں ہوا، تو بعض اوقات وہ میرا خیال ہے تھوڑی کمینگی ہے۔ پیشہ ور خواتین ہوتی ہیں جو نیشنلٹی وغیرہ کو فیسیلیٹیٹ کرنے کے لیے شادی وادی، تو یہ اٹس ناٹ اے سیریس پرابلم۔ ذرا ملکی مسائل پہ غور کریں تو یہ تو کوئی ایشو نہیں ہے۔ اور ہاؤ منی، میں جس بستی میں رہتا ہوں گیٹڈ کمیونٹی ہے، بہت سے لوگوں کے بچے باہر ہیں، کسی نے بھی یہ کام نہیں کیا، تو اصل ایشوز کی طرف میرا خیال ہے توجہ۔ فہیم صاحب ہیں جی لاہور سے، پراپرٹی ڈیلر ہیں، انہوں نے کہا ہے جی کہ پھر اضافے کا امکان ہے پیٹرولیم مصنوعات میں، اور قیمتوں میں 5.6 روپے کا اضافہ، جبکہ ڈیزل کی قیمت 6 روپے کا اضافہ کا بھی امکان ہے۔ حکومت کی گیم سمجھ نہیں آتی، ایک دن قیمت کم کرتی ہے، کچھ ہی دن بعد دگنی کر دیتی ہے، آپ ہی بتائیں عوام کیا کریں۔ حافظ فہیم لاہور پراپرٹی ڈیلر ہیں، تو بدقسمتی یہ ہے ہمیں ہمارے گناہوں کی، ہمیں ہمارے جرائم کی سزا مل رہی ہے، سچی بات یہ ہے، اور اس کی کئی صورتیں ہوتی ہیں، اوپر سے عذاب الہی بھی نازل ہوتا ہے، بعض اوقات پھر اس طرح کے حالات بن جاتے ہیں۔ ہم نے جس طرح کے حکمرانوں کا انتخاب کیا، جس طرح کی شخصیت پرستی میں ہم سب عوام مبتلا رہے، یہ نعرے بجن گے تو جب تک سورج چاند رہے گا، اٹس نان سینس۔ ان لوگوں کی پرفارمنس کبھی سکھ سکون کا میں نے جب سے وہ سنبھالا ہے میں نے نہ سنا ہے نہ دیکھا ہے۔ تو اس طرح کے حکمرانوں کو تو 2-2.5 ٹرم بھی پوری نہ کرنے دو، سڑکوں پہ آ جاؤ ٹھڈے مار کے نکال دو، 2-4 کو عبرت کی مثال بنایا ہوتا، کوئی جرت ہی نہ کرتا۔ اب پاکستان کو وہاں پہنچا دیا گیا ہے جہاں سے اس کو اتنی جلدی ریورس کرنا وہ تقریباً ناممکن ہے، یہ ہو نہیں سکتا، اللاجیکل بات ہے۔ تو سوائے صبر کے چارہ کوئی نہیں ہے، دعا یہ کریں کہ اللہ ان کو عقل دے، ان کو توفیق دے، موجودہ حکمرانوں کو، کہ یہ بہتر پرفارم کر سکیں۔ لیکن بہرحال وہ جتنا مرض پرانا ہوگا۔ یہ سوال ہے جی میرے شہر لائل پور سے، جیسے احمقوں نے فیصل آباد بنا دیا ہے، نام ہے ان کا غلام محمد۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ جی ملکی حالات بگڑنے کے ساتھ ساتھ عوام عمران خان کے خلاف ہوتے جا رہے ہیں، تو جیسا آپ کہتے ہیں کہ مریم بلاول کا اگر کوئی مستقبل ہے تو پاکستان کا کوئی مستقبل نہیں، تو مجھے بتائیں عمران کا مستقبل کیا ہوگا؟ دیکھیں بات سنیں، مجھے نہ مریم کے مستقبل سے کوئی دلچسپی ہے نہ کسی اور کے، مجھے پاکستان، اور پاکستان بیسیکلی میرے نزدیک کیا ہے، یہ کوئی
پہاڑوں، دریاؤں، سمندروں، کھیتوں کھلیانوں کا مجموعہ نہیں ہے. میرے نزدیک پاکستانی ہے پاکستان. مجھے ان کے مستقبل سے دلچسپی رہی. اور باقی آپ عمران خان کا مستقبل پوچھ رہے ہیں تو ایک عربی کا محاورہ ہے, اس کا ترجمہ ہے کہ انسان کی افتاد طبع ہی اس کا مقدر اور مستقبل ہوتی ہے. بیسیکلی اس کو اگر ذرا اوور سمپلیفائی کریں تو وہ یہ بنتا ہے کہ جیسی پرفارمنس ہوگی ویسا ہی آپ کا مستقبل ہوگا. یہ روزمرہ کی بات ہے, تو دعا کریں اللہ کریں اپنی پرفارمنس کو امپروو کر سکیں. آخری سوال ہے جی, سندھ سے ہیں سچن ورما. وہ کہتے ہیں کہ آپ سیاست کیوں نہیں جوائن کرتے ہیں, آپ کی سوچ پاکستان کا یہ وغیرہ وغیرہ, کیا آپ اپنے بچوں سمیت ہمارے بچوں کا مستقبل روشن نہیں دیکھنا چاہتے؟ سچن ورما صاحب, کوئی شک نہیں ہے, میں دیکھنا چاہتا ہوں. اسی لیے اتنا اڑنا اڑنا کوئی کیریئر ہے. 28 سال تو مجھے ہو گئے کالمز لکھتے ہوئے, تو 1001 کو الزام لگا سکتا ہے میری نیت پہ, بہت ہی کوئی کم ظرف نہ ہو. تو ہماری بنی نہیں کبھی حکومت سے. میں نے تو پی ٹی آئی جس کے لیے اتنا کچھ لکھا کہا, میں نے تو 1 سال سے زیادہ اس کا انتظار نہیں کیا. تو آئی ایم آلویز ویری کریٹیکل. میں ان کے ساتھ بھی اس طرح نہیں ہوں. جہاں تک اس بات کا تعلق ہے میں سیاست میں کیوں نہیں آتا, تو بھائی میرے سچن ورما صاحب, ہر شخص ہر کام کے لیے نہیں ہوتا. اللہ پاک نے ہر بندے کو ہر کام کی صلاحیت نہیں. وہ دنیا میں بس گنتی کے چند لوگ ہیں جن میں ایک سے زیادہ اہلیتیں. تو میں تو اس میں بلیو کرتا ہوں کہ انسان کو اپنی حدود کا اندازہ ہونا چاہیے, اس کے مطابق اس کو عمل اور بیہیو کرنا چاہیے. اور میں سچی بات ہے بہت چھوٹی عمر سے مجھے سیاست سے اور سیاستدانوں سے نفرت. ایکسیپشنز ہیں جن کی میں بہت عزت کرتا ہوں. کہنے کو تو قائد اعظم محمد علی جناح بھی سیاستدان تھے, معراج خالد صاحب جیسے درویش لوگ بھی تھے. اس لیے یہ نہیں کہ 100% بٹ 99% یہ قابل نفرت پیشہ ہے, اور اس کو بنا دیا ہے پاکستانیوں نے, تو پاکستانی سیاستدانوں نے. میں اسکول سے لے کے کالج اور کالج سے لے کے یونیورسٹی تک میرے بہت سے دوستوں کی بڑی شدید خواہش تھی کہ میں, لیکن نہیں, میرے بس کا کام نہیں. میں ڈیسک کا آدمی ہوں, بس پڑھائی لکھائی یہی میرا اوڑھنا بچھانا ہے. اللہ اس میں بھرم رکھ چھوڑے تو یہی بڑی بات ہے. لیکن آپ کی محبت کا سچن ورما صاحب بہت بہت شکریہ. تھینک یو. السلام علیکم ویورز, یہ ہیں انیمش تیواری, ANIMESH. تو انہوں نے ایک بڑی انٹرسٹنگ بات کی ہے. وہ کہتے ہیں کہ I am seeing your videos since 12 years now, but I see that you have fallen into the trap. You are saying, you are repeating things at times. تو تیواری صاحب تھینک یو ویری مچ, بات آپ نے ٹھیک کی ہے. لیکن پلیز صرف ایک بات ذہن میں رکھیں کہ جب ایک جیسے سوال ہوں گے تو جواب بھی ظاہر ہے ویسا ہی ہوگا. آپ مجھ سے 1 کروڑ بار پوچھیں میرا نام کیا ہے تو میں عرض کروں گا جی حسن نثار. آپ پوچھیں گے پروفیشن کیا ہے تو میں کہوں گا جی میں میڈیا پریکٹیشنر ہوں. آپ پوچھیں گے میرا بلڈ گروپ کیا ہے تو میں آپ کو وہی بتاؤں گا. سو ہمارے موسٹلی سوالات کا تعلق ہوتا ہے پاکستان یا زیادہ ہندوستان اور اس خطے کے حالات. جب تک وہ تبدیل نہیں ہوتے تو ظاہر ہے میں کوئی نیا جواب تو میں نہیں دے سکتا نا. تو نئی بات, نئی سچویشن کو ڈیولپ ہو, وہ تو پھر جواب, ادروائز جیسا سوال ہوگا ویسا ہی جواب ہوگا. اور جب تک کنڈیشنز نہیں تبدیل ہوتی, حالات نہیں تبدیل ہوتے, سوچ نہیں تبدیل ہوتی لوگوں کی, ان کے مقدر, ان کا روزمرہ وہ تبدیل نہیں ہوتا. آپ 1 کروڑ بار مجھے پوچھو گے اگر کہ ہمارا پولیٹیشین کیسا ہے, ہمارا بیوروکریٹ کیسا ہے, تو جیسا ہے ویسا ہی بولوں گا.
100 بار بولوں گا. اس پہ اگر آپ غور کر لیں، لیکن بات آپ نے درست کی ہے، 100% صحیح کی، پوائنٹ آؤٹ کیا آپ نے، اور آپ نے گڈ لک ٹو یو اینڈ پہ بولا، اس کے لیے میں آپ کا شکر گزار ہوں. اور آپ نے جو پوائنٹ آؤٹ کیا ہے وہ بات بالکل ایک ویجیلنٹ، ایک ذہین آدمی سوچتا ہے. لیکن اب کیا کروں، میں خود اکتا جاتا ہوں بعض اوقات. میں ایسا نہیں کہ میں بالکل بے خبر ہوں، آئی ایم فلی اویئر، بٹ کیا کروں میں. مجھ سے 30 سال پہلے بھی کوئی پوچھتا تھا کہ جی آپ کے پاکستانی عوام کے حالات کیا ہیں، رونا پیٹنا. اب کیا ہے، 40 سال پہلے بھی پوچھتا تھا، رونا پیٹنا. وہی غربت ہے، وہی مہنگائی ہے، وہی جہالت ہے، وہی لٹریسی ریٹ ہے، وہی تعصب ہے، وہی آپس میں ایک دوسرے کی ٹانگیں کھینچنے والے، وہی حرام خوری ہے، وہی ملاوٹ ہے. تو میں نئی بات کہاں سے کر سکتا ہوں. تو لیکن بہرحال آپ نے جو کہا وہ 100% درست ہے.